بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام کے متعلق ضروری عقیدے۔ صاحب کے معنی ساتھی، بہت سے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں، اصحاب اور صحاب بھی بولتے ہیں۔ کریم کے معنی بزرگ، شریف، بہت سے بزرگوں کے لیے کرام کا لفظ آتا ہے۔ صحابی وہ مسلمان جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی صحبت میسر آئی ہو، عورت ہو تو اس کو صحابیہ کہتے ہیں۔ ایسے صاحب ایمان کو بھی صحابی مانا جاتا ہے جس کے صرف ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیدار نصیب ہو گیا ہو، وہ بڑا بوڑھا ہو یا جوان ہو یا بچہ۔ جن علماء نے چھان بین کر کے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے حالات لکھے ہیں، انہوں نے صاف طور پر تسلیم کیا ہے کہ جس خوش نصیب کو ایمان کی دولت میسر آ جاتی تھی، وہ ایک ہی نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا شیدائی اور ایسا فدائی بن جاتا تھا کہ پھر آل و اولاد اور مال و دولت تو کیا، اپنی جان کی بھی اس کو پرواہ نہیں رہتی تھی۔ وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک قدموں پر اپنی جان قربان کر دینے کو سب سے بڑی آرزو اور سب سے بڑی کامیابی سمجھتا تھا۔ ایمان کی فضیلت کا مدار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت پر ہے۔ عشق و محبت کی یہ دولت جس کے دامن میں زیادہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو ذوق و شوق سے انجام دیتا ہے، جو محبوب کی ہر ادا کا عاشق اور ہر سنت کا پابند ہے، وہ امت میں سب سے افضل ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہوتا ہے کہ عشق مولا اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سب سے زیادہ صحابہ کرام کو حاصل تھی، لہٰذا ماننا پڑتا ہے کہ صحابہ کرام ہی پوری امت میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقرب اور برگزیدہ ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کی خصوصیات۔ قرآن پاک کی آیاتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نمبر 1، صحابہ کرام کی فطرت اور ان کی طبیعت انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے بہتر تھیں۔ نمبر 2، ان کی فطرت تقوی اور پرہیزگاری کے لیے سب سے زیادہ موزوں تھیں۔ نمبر 3، ان کے دل ایمان سے آراستہ تھے۔ نمبر 4، ان کو روحانی سکون اور ایمانی تازگی حاصل تھی۔ نمبر 5، ان کے آپس میں اتفاق تھا، ان کے دل جڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کی محبت میں سرشار تھے۔ نمبر 6، وہ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے مددگار تھے۔ نمبر 7، وہ سب اللہ اور اس کے رسول کے عاشق تھے۔ نمبر 8، وہ سب راشد تھے، یعنی ان کا مسلک صحیح اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشار کے مطابق تھا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ وہ سب عادل تھے۔ نمبر 9، وہ تمام امت میں سب سے بہتر تھے۔ نمبر 10، وہ سچائی، نیکی، خدا پرستی، تقوی، طہارت اور اخلاقی حمیدے کا ایسا ہی نمونہ تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے کہ صحابہ کرام اس نمونے سے سبق حاصل کریں، اور صحابہ کرام نمونہ ہے کہ پوری انسانیت ان سے سبق حاصل کرے۔ نمبر 11، قرآن پاک کی انہیں شہادتوں کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھی آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، تم جس کی راہ اختیار کر لوگے نجات کا راستہ پالو گے۔ مراتب، جس طرح اللہ تعالیٰ کے کلام پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام پوری امت میں سب سے افضل تھے، ایسے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں کچھ درجے تھے۔ مثلا صحابہ کرام میں مہاجرین اور انصار کا مرتبہ باقی سب صحابہ سے افضل ہے۔ مہاجرین اور انصار میں اہل حدیبیہ، جن کو بیعت رضوان والے بھی کہا جاتا ہے، ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہوا تھا۔ اہل حدیبیہ میں ان کا مرتبہ سب سے اچھا، سب سے زیادہ تھا جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ اہل بدر میں ان 10 کا مرتبہ سب سے افضل تھا جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، جو عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں:
حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہم، ان 10 میں سے وہ 4 افضل تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یکے بعد دیگر خلیفہ اور جانشین بنائے گئے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ ان 4 میں پہلے 2 کا درجہ افضل تھا جن کو شیخین بھی کہا جاتا ہے، پھر ان 2 میں سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا درجہ افضل تھا جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں سب سے افضل مانا جاتا ہے۔ ان کی فضیلت کیسی تھی؟ ان خلفائے کرام کی فضیلت خلافت کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ خلیفہ نہ ہوتے تب بھی یہ چاروں ساری امت میں افضل تھے، کیونکہ ان کی فضیلت قرآن شریف کی آیات اور احادیث کی بنا پر ہے جو خلافت سے بہت پہلے ثابت ہو چکی تھی۔ صحابہ کرام پر اعتراض، کسی صحابی پر کوئی بھی ایسا اعتراض درست نہیں ہے جس سے ان کی شان میں فرق آتا ہو یا بے ادبی ہوتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور ارشاد کا ترجمہ یہ ہے، اس کو خوب سمجھ لو اور یاد رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیوں کے بارے میں خدا سے ڈرو، میرے ساتھیوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، میرے بعد ان کو اعتراضات کا نشانہ نہ بنا لینا۔ صحابہ سے محبت، اسی ارشاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے ساتھیوں سے محبت کرتا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو دراصل مجھ سے محبت ہے، اور جب مجھ سے محبت ہے تو اس کو میرے دوستوں اور ساتھیوں سے بھی محبت ہے، اور جو شخص میرے ساتھیوں سے معاذ اللہ بغض رکھتا ہے تو در حقیقت اس کو مجھ سے بغض ہے، اور جب مجھ سے بغض ہے تو وہ میرے ساتھیوں سے بھی بغض رکھتا ہے معاذ اللہ۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، لہٰذا ان کی شان میں بھی ایسی بات درست نہیں ہے جس سے ان کی توہین ہوتی ہو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو جھگڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ یا ان کے صاحبزادوں سے ہوا، وہ آپس کے بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ایمانداری سے ان کی رائےوں میں اختلاف اور نقطہ نظر میں فرق تھا۔ البتہ یہ مانا جاتا ہے کہ اس اختلاف میں سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی رائے درست تھی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سوچنے کا ڈھنگ اجتہاد میں غلطی تھی۔ آپس کے جھگڑے، ان دونوں بزرگوں کے علاوہ جو اور اختلاف صحابہ کرام میں ہوئے وہ بھی نظریہ اور سوچنے کے ڈھنگ میں کسی قدر فرق کی وجہ سے تھے، یعنی اجتہاد میں فرق تھا اور کچھ جھگڑے غلط فہمی کی بنا پر ہوئے۔ ایسے معاملوں میں یہ ہوا کہ جیسے ہی غلط فہمی دور ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا۔ عقیدے کا مدار، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے درمیان جن جھگڑوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ تاریخی روایتیں ہیں، ان میں بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اسی بنا پر تاریخی روایتوں پر عقیدے کا مدار نہیں ہوتا۔ عقیدے کا مدار پختہ اور پکی بات پر ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ پختہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ بس صحابہ کرام کی جو فضیلتیں قرآن پاک اور حدیثوں سے ثابت ہوتی ہیں، انہی پر اعتقاد رکھنا ضروری ہوگا، ان کے مقابلے میں تاریخی باتوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ فرائض اور احکام، اسلام کے کچھ فرائض اور احکام بیان کرو۔ سب سے پہلے فرض نماز، 5 وقت نماز باجماعت سے ادا کرو۔ دوسرا فرض رمضان شریف کے روزے۔ تیسرا فرض زکوٰۃ، یعنی اگر کم سے کم 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا تمہارے پاس سال بھر رہ جائے تو اس کا 40واں حصہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر دینا۔ چوتھا فرض مقدر ہو تو حج بیت اللہ۔ 5واں فرض وقت پر جہاد۔